السلام علیکم خواتین حضرات، آپ کا میزبان محمد حبیب خان، اور آج ہم بیٹھے ہیں ایک ہوٹل کے اندر، اور جو ہے آج ہم نے سوچا کہ ایک رینڈم پروگرام بنایا جائے ملک کی صورتحال کے اوپر، اور آپ کی دو ایسے مہمانوں سے ملاقات کرائی جائے جو کہ جنہوں نے اپنا جو ہے سیاسی کیریئر جو ہے بہت ہی زیادہ نوجوانی کے اندر جو ہے نا اسٹارٹ کیا۔ جب نوجوان سوچتے ہیں انجینئر یا ڈاکٹر یا کوئی اور فیلڈ چوز کرتے ہیں، ان دونوں نوجوانوں نے سیاست کو چوز کیا ایز اے کیریئر۔ تو آئیے میں آپ کی ان سے ملاقات کرواتا ہوں۔ میرے لیفٹ ہینڈ کے اوپر جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں رانا زاہد صاحب، جن کا تعلق ہے پی ٹی آئی سے، اور برابر میں ان کے بیٹے ہیں آصف حسین شاہ صاحب، جن کا تعلق ہے مسلم لیگ۔ پہلے سوال سے کرتا ہوں زاہد صاحب سے، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے۔ زاہد بھائی، کب سے آپ نے اس کیریئر کو آغاز کیا اور کیا سوچ تھی آپ کی اس کیریئر کو اسٹارٹ کرنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ایز اے 2018 میں جو میں نے سیاست میں میرے کو دلچسپی ہوئی اور میں سیاست میں آنا چاہا، اور ابھی تقریباً 2018 سے میں باقاعدہ اپنے اس کو قائد کو فالو کرتا ہوا اور سیاسی کیریئر آغاز کیا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے محنت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے میری یہاں کی پہلی پارٹی ہے جس کو میں نے جوائن کیا ہے۔ اس سے پہلے میں کسی پارٹی کو بلونگ نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے میں نے پی ٹی آئی کی پرفارمنس دیکھی اور ملک کے حالات کے مطابق جس سے وہ پرفارمنس کر رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کروں اور اس کے لیے جو خدمت ہو سکے وہ سال انجام دوں۔ اچھا، سیاسی کیریئر کے اندر جب آپ نے قدم رکھا تو آپ کس شخصیت سے متاثر ہو کر آپ نے؟ عمران خان اس سے بڑی کوئی شخصیت اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے میری نظروں میں، بلکہ میرے مسلم امہ میں دیکھا جائے تو ابھی تو وہ اس وقت جو ہے لیڈر ہے۔ میں اس کو مانتا ہوں، کوئی مانے نہیں مانے، میں اس کو ضرور مانتا ہوں۔ وہ تو ہر تنظیم کے ہر آرگنائزیشن، ہر تنظیم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے لیڈر کو تو ایسے ہی کہیں گے نا۔ نہیں، میں انہوں نے باقاعدہ ثبوت دیا، باقاعدہ ثبوت اقوام متحدہ میں کھڑے ہوئے جو تقریر کی، انہیں مسلم امہ کی نمائندگی کی ہے، جی، اور باقاعدہ انہوں نے جو تقریر کی ہے اس کا مثال آج بھی پورا پاکستان، پوری دنیا دیتی ہے، اور میں ان کو اپنا قائد اور ان کا لیڈر، ان سے متاثر ہو کے میں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، اور یہاں پر جو ہمارے ضلع جامشورو میں ہے وہ ہمارے پیر مرزا شاہ جیلانی، پیر زمان شاہ جیلانی، ان کو دیکھ کر کہ وہ کس طریقے سے اسٹرگل کر رہے ہیں، پارٹی کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے میں بھی شامل ہوں ان کی اس قافلے میں۔ جی، میرے آج کے دوسرے مہمان آصف حسین شاہ صاحب، جن کا تعلق مسلم لیگ فنکشنل سے ہے۔ بہت ہی نوجوانی کے اندر انہوں نے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ کب سے سیاست کے اندر قدم رکھا آپ نے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا کہ آج ایک ہم لوگ ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے اور آپ نے ایک چھاپا لگا کے اس میں جو ہے اپنا ویلوگ اسٹارٹ کیا۔ تو سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سیاست کا آغاز میں نے 2002 میں کیا، اور 2002 میں نے سب سے پہلے جو پارٹی جوائن کی وہ GSM قومی مارچ تھی۔ جسکم سے میں نے یہ جوائن کیا، اور ایک سیاست کا آغاز جو ہے بنا اس کانگریس پارٹی سے ہم لوگوں نے کیا، اپنے سارے ہمارے جتنے دوست تھے 2002 میں ہم نے جوائن کیا اس کو، اور اس کے بعد 2005-06 کے اندر ہم نے جو ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ہم نے جوائن کی، اور ڈسٹرکٹ جامشورو سے اس کا جو ہے پہلے اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے حساب سے ہم نے اس کا کام اسٹارٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کی جو مدر ونگ ہے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل، اس کے اندر شامل ہوئے۔ 2 بار ضلع کا جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوں، سندھ کونسل کا ممبر رہ چکا ہوں، اور آج بھی ایک عہدہ تو اس وقت کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے ہی ہماری وابستگی ہے۔ اچھا، تو میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ سے بھی وہی سوال کروں گا کہ جب نوجوانی کے اندر، یعنی کہ جب نیو جنریشن جو ہے سوچتی ہے اپنے کیریئر کو اسٹارٹ کرنے کے لیے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے، کوئی بزنس اسٹارٹ کر رہا ہے، آپ نے سیاست کے اندر قدم رکھا، تو ایسی کون سی شخصیت تھی جن سے آپ متاثر ہوئے؟ جب میں نے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل جب میں نے جوائن کی تو میری جس شخصیت کو میں نے فالو کیا اور جن کی وجہ سے میں آیا وہ شاہ مردان شاہ ثانی
मरहूम जो है पीर साहब पगारा 7, उनको देख के उनकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा मुतासर था, सारी दुनिया ही उनसे मुतासर थी। तो उनको देखते हुए जो है मैं उस पार्टी में आया। इसके अलावा हमारी पार्टी के इस वक्त भी जो कायद है सदर है हमारे पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी, उनकी सियासत, उनका एक जो सियासी जो उनका तरीक़ेकार जो उनका उस चीज़ को फॉलो किया, तो उसको देख के जो है आए। और ख़ास तौर पे ये है कि सिंध की जो मजलूम अवाम है जो हमेशा से पिसती रही है इन वडेरा कल्चर के अंदर, तो उसके लिए कि हमारे हाथ से कोई भी ऐसा कोई काम हो जाए, हम अपने ज़िले के लिए, अपने तालके के लिए, या जिस इलाके में कोटरी में हम लोग रहते हैं उसके लिए कोई ऐसा काम कर सके, तो इस कोशिश के सिलसिले में हम लोग शामिल हुए इस पार्टी के अंदर। सिंध के अंदर आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर पीटीआई की पोजीशन को आप किस नज़र से देखते हैं? हमारी नज़र में पीटीआई की पोजीशन बहुत अच्छी है, और जो अभी हालात चल रहे हैं जिस मुताबिक, तो उसने जो है पीपल्स पार्टी का पोल तो बिल्कुल खोल कर रख दिया। इस जो हम दोनों की अब जो सैलाब आया था, जो अभी स्थानीय और बहुत लोग समझो कि इसमें अपनी जान से गए, बहुत से लोग शहीद हुए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन इसने पीपल्स पार्टी का पोल खोल कर रख दिया। कहीं पर भी कोई काम नहीं किया, कहीं पर भी कुछ किसी की मदद नहीं की, कहीं पर भी समझो कि शाना बशाना किसी के पास जाके खड़े नहीं हुए। हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो हमारी पार्टी ने भी किया, ज़िला जमशेदपुर में इधर समझो कि हर जगह पीटीआई के जो, तो मैं उनसे ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं उन्हीं का कह सकता हूँ कि वहाँ तक पहुँचे। यहाँ पर जो भी सलाफजदगान माजिद आए थे तो उनकी मदद के लिए वहाँ पर दिन रात एक किया उन्होंने, और अपनी मदद आपने इसके परफॉर्मेंस आपको मैंने अभी बताई आपको, जो लोग इनसे बज़न हुए हैं, तकरीबन हर बंदा इनसे बज़न हुआ है। और आवाम का जो गुस्सा है, आवाम को सिंध में इस दफ़ा चेंज चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता मैं जो देख रहा हूँ 35-40 साल से एक ही की हुकूमत है, और वहाँ पर जो है कोई चेंजिंग नहीं आई, इसलिए कारकर्दगी भी नहीं है। इंशाल्लाह आवाम इस दफ़ा जो है इमरान खान का साथ देगी और चेंजिंग आएगी। आवाम अपने गुस्से का दाग अपने वोट से देगी। आसिफ हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई, आपसे मैं सवाल ये करूँगा कि सिंध के अंदर मुस्लिम लीग फंक्शनल हर साल जो है सीटें निकालती है, इस इलेक्शन के अंदर आप क्या पोजीशन देख रहे हैं मुस्लिम लीग फंक्शन? ये जो मौजूदा अभी आने वाला जो इलेक्शन होगा, इसके अंदर एक सीधी सी एक सीधी बात जो नज़र आती है, जिस तरह ये सैलाब की वजह से, जैसे जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, बहुत अच्छी बात की कि पीपल्स पार्टी के इन्होंने पोल खोल दिया। और असल में क्या है कि आवाम तकलीफ में है, आवाम अपनी फैमिलियों के साथ रोडों के ऊपर बैठी है, भूखे प्यासे बैठे हैं, उनकी कोई इमदाद नहीं की गई, कोई मदद नहीं की गई। तो इसका गुस्सा हमें यकीन है। देखिए, सिंध के अंदर अगर सेकंड ऑप्शन है तो वो पीटीआई है या हमारा जीडीए पीटीआई एक ही बात है। सिंध के अंदर हम लोगों का आपस में अलायंस है और हम लोग करते हैं, और ये एक सारी पार्टियां इनको छोड़ के गई, आधी काफ लीग भी छोड़ के गई, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के हमारे सरबराह पीर साहब पगारा साहब से जब आखिर तक साफी पूछते रहे कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कहाँ खड़े हैं, तो पीर साहब पगारा ने एक तारीखी बात की थी कि जब सब भी चले जाएंगे ना, इमरान खान के साथ जो आखिरी बंदा भी खड़ा होगा तो वो पीर पगारा खड़ा होगा। और उन्होंने इस चीज को साबित किया, क्योंकि हमारे जो सरबराह हैं उनको किसी किस्म की कोई लालच नहीं है। और आने वाली हुकूमत की जहां तक बात है, तो हमें बहुत ही बेहतर रिजल्ट की उम्मीद है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि पीपल्स पार्टी की नाकामी, पीपल्स पार्टी की इतने बड़े फ्लड के अंदर, इसके अंदर कोई किसी को रिलीफ नहीं दिया। इवन के जो भी ऐसी चीजें आई गई, जो भी इस तरह की चीजें इमदाद की मिली, वो सारी की सारी इनके मुकामी नुमाइंदे ऊपर बड़े मगरमच्छ, उसके बाद छोटे मगरमच्छ खा गए। इसके अलावा अगर सिंध के अंदर काम किया तो फलाही तंजीमों ने किया, एनजीओज ने किया, आप जैसे सोशल वर्कर्स ने किया, इस तरह पीटीआई ने काम किया। हमारे फंक्शनल मुस्लिम लीग के खैरपुर के अंदर पीर साहब पगारा ने अपनी दरगाह शरीफ के अंदर कम से कम 2 से 2.5 लाख बंदों को वहाँ पे खाना खिलाना, रिहाइश, इस सब का बंदोबस्त किया। उस तरफ के हिस्से को उसने संभाला। और कराची के अंदर जितने मुतासरीन हमारे सिंध से गए, सिंध से कराची के अंदर जब वो गए, और दादू से लेकर महर लाड़काना तक जो है जेडीसी करता रहा। तो ये पीपल्स पार्टी के लिए फेवर वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह इस दफा आवाम अपना गुस्सा दिखाएगी, और इस दफा आवाम को भी चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करे।
جی پروڈیوسر صاحب بھی ہمارے پروگرام کے جو ہے اختتام کا اشارہ کر رہے ہیں، تو مختصر سے آپ سے رانا زاہد صاحب یہ گزارش ہے کہ آپ دیکھنے والے ناظرین کو ڈسٹرکٹ جامشورو کے اسپیشلی جو ہمارے نوجوان جو ڈسٹرکٹ جامشورو کے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس یوتھ کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا بحیثیت پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن کی حیثیت سے؟ جی بالکل، انشاءاللہ ہم اپنی ادھر مہم کا آغاز کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ مہم جو ہے ہماری اتوار سے دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے اپنے نوجوانوں کو اجاگر کرنے کی۔ جو ناراض اراکین ہیں اور جو ہم ان سے ان کے گھروں پہ جا کے ملاقات کر کے اور ان سے ملنے کے جو ہمارے پروگرام ہے وہ اتوار سے سنڈے سے انشاءاللہ یہ شروع ہو رہا ہے، اور پھر مظفر شاہ جیلانی کے اگوانی میں شروع ہو رہا ہے۔ اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے سیاست میں حصہ لیں، آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں، آپ مستقبل کا فیصلہ کسی اور کو مت کرنے دیں۔ برائے مہربانی آپ اپنے مستقبل آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ یہ جو آنے والا الیکشن ہے، چاہے وہ بلدیاتی ہو چاہے وہ جنرل الیکشن ہو، آپ اپنا نمائندہ خود چنیں، اور جس کو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کر سکتا ہے اور یہ ہمارے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے، مسائل حل کر سکتا ہے، اس کو آپ ووٹ دیں۔ شاہ صاحب، مسلم لیگ فنکشن سے تعلق ہے آپ کا، آپ ڈسٹرکٹ جامشورو کے دیکھنے والے ینگ نوجوانوں کو، یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کے سامنے پلیٹ فارم موجود ہے۔ میں جتنے بھی نوجوان ہیں ہمارے ضلع جامشورو کے، سندھ کے جتنے نوجوان ہیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے تکلیف دی ہے نا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی نے دی ہے، جس بھی پارٹی کی وجہ سے جو 35 سال 40 سال سے حکمران ہیں اور انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا عوام کو، کچھ بھی نہیں دیا جو ان کو حق ملنا چاہیے وہ نہیں دیا، عوام غریب سے غریب تر ہوئی ہے، اور جو حکمران ہیں جو بنتے ہیں وہ امیر سے امیر تر ہو گئے۔ تو اس چیز کو بالکل نظر کے اندر رکھ کے نا، اس کا جو بدلہ لینا ہے نا وہ الیکشن میں لیا جائے، اور الیکشن کے اندر جو ووٹ اسی حقدار کو دیا جائے جو اس چیز کے آپ کا جو حق ہے، آپ کی جو امانت ہے اس میں خیانت نہ کرے، اور آپ کے جتنے بنیادی مسائل ہیں نا ان کو لے کے چلے۔ اور جس کو کم سے کم میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ جس کو آپ نے آزما لیا، 2 دفعہ آزما لیا، 10 دفعہ آزما لیا، آزمائے ہوئے کو جس سے آپ مایوس ہوئے ہو تو اس کو دوبارہ جو ہے آزمانے سے بہتر ہے کہ ایک بار کسی نئے چہرے کو آپ آنے دیں، اور نئے لوگوں کو آنے دیں، نوجوانوں کو آنے دیں، اور نوجوان جتنے لوگ ہیں وہ سیاست میں حصہ لیں، وہ عملی جو سیاست ہے اس کے اندر حصہ لیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے پلیٹ فارم سے آئیں۔ وہ چاہے رانا زاہد صاحب نے جیسے کہا کہ ان کی ایک مہم سٹارٹ ہو رہی ہے، اسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کا پلیٹ فارم ہے، اسی طریقے سے اور بھی اس طرح کے پلیٹ فارم ہیں، اور بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن وہ میدان میں آئیں، ایک عملی سیاست کے اندر آئیں، اپنا حصہ ڈالیں آ کے۔ صرف بیٹھ کے کسی جگہ پہ کوئی تنقید کرنا بڑی آسان سی بات ہے، اس میدان کے اندر اتریں اور ثابت کریں، اور اس چیز کو جو ہے آنے والے الیکشن کے اندر، اس رزلٹ کے اندر یہ چیز کو ثابت کریں کہ عوام اب جاگ چکی ہے، اور عوام جو ہے اب اس چیز کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، جو ایک وڈیر شاہی سیاست ہے ہمارے ضلع میں، ہمارے صوبے کے اندر، اس سے ہمیں نجات جب تک نہیں ملے گی اس وقت تک عوام اور ہم سب اسی طرح تکلیف میں رہیں گے۔ تھینک یو۔ میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کروں گا حبیب خان صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، ایک چھاپا مار کے ہم نے بہت زبردست آپ نے انٹرویو دے دی ہے، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اچانک بہت شکریہ۔ جی خواتین حضرات، آج کا پروگرام ہم اختتام پذیر کرتے ہیں، آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ، خیر کے ساتھ، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمیں کمنٹ کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی دوسرے ایپیسوڈ کے اندر۔ آپ کا میزبان حبیب خان، اللہ حافظ۔